سے پردے میں کوتاہی۔ عورتوں میں اپنے رشتہ داروں سے پردے کا اہتمام کم ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں میں جو نامحرم ہیں، یعنی جن سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، ان کے سامنے بے تکلف آ جاتی ہیں۔ جیسے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائیوں سے پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتی ہیں، بلا تکلف آتی ہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے بھی ان کے سامنے آتی ہیں، بدن چھپانے کا ذرا بھی اہتمام نہیں کرتی، یوں ہی سر کھلا ہوا ہو، گلا کھلا ہوا یوں ہی آ جاتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بدن ڈھکا ہوا بھی ہو تو لباس ایسا باریک ہوتا ہے کہ سارا بدن جھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایسا باریک کپڑا پہن کر کے محارم کے سامنے آنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جو محارم ہیں یعنی جن سے رشتہ کرنا حرام ہے، ان سے بھی پیٹ، کمر، پہلو اور پسلیوں کا چھپانا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایسا باریک کرتا پہن کر کے جس سے پیٹ، پسلیاں یا پہلو نظر آتی ہوں، چچا بھائی وغیرہ کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے، بدن کا کوئی حصہ نظر آتا ہو۔ شریعت نے اس قدر پردے کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں کہ محارم کے سامنے بھی آنے سے کیا ہے؟ احتیاط بتلائی ہیں۔ مگر آج کل کی عورتیں نامحرموں کے ساتھ بے بکانہ انداز میں آتی ہیں، باہر گھومنے پھرنے نکلتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان کو اسے بہکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، یعنی وہ گھر کے اندر رہے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان کو اسے بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، گناہ کے کام کرانے کے لیے کیا ہے؟ اسے موقع مل جاتا ہے، اور شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر پردے کا کیا ہے؟ حکم نازل فرما کر کے تمہاری عزت کو گھٹایا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، گھٹایا نہیں ہے، بلکہ تمہاری عزت اور عفت کو چار چاند لگائے ہیں۔ کچھ بچیوں نے ایک اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ لڑکے تو یوں ہی سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، رات کو بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ذرا سے ان پر پابندی نہیں لگائی جاتی، انہیں زیادہ ڈانٹا نہیں جاتا ہے، انہیں برا بھلا نہیں کہا جاتا، ان کی پٹائی نہیں لگائی جاتی ہے، مگر ہم بہنیں کیا ہیں کہ ذرا سا تاخیر میں گھر پہنچے، ڈانٹ پڑتی ہے، پٹائی لگتی ہے، رات کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی نہیں نکل سکتی، ٹہلنے بھی نہیں نکل سکتی۔ میری ماؤں بہنوں، عزیز ساتھیوں، کان کھول کر کے سنو، استاذ نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا کہ کیا کبھی آپ نے لوہار کی دکان دیکھی ہے؟ بچیوں نے کہا کہ جی استاذ محترم میں نے دیکھی ہے۔ کہا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی دکان کے اوپر لوہا یوں ہی پڑا رہتا ہو، بارش آئے جب بھی پڑا رہتا ہے، دھوپ آئے جب بھی پڑا رہتا ہے۔ اب بتاؤ کیا جب وہ لوہا دھوپ میں بارش میں پڑا رہتا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے؟ جتنا ریٹ اس کا بارش اور دھوپ میں پڑے رہنے سے پہلے تھا اتنا ہی بعد میں رہے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ جو سامان اس سے جب بننا تھا وہی سامان بارش میں اور دھوپ میں پڑے رہنے کے بعد پڑ جائے گا۔ سردی گرمی ہر موسم کیا ہے؟ اس کے لیے برابر رہتا ہے۔ تو لڑکوں کی حیثیت کچھ ایسی ہی ہے کہ جب وہ باہر نکل جاتے ہیں، چاہے جس طریقے کا ماحول ہو، سردی گرمی ہو، بارش ہو، تو اگر ان کی عزت کے اوپر کوئی خروش بھی آ جائے تو ان کو کیا ہے؟ محلے معاشرے کے اندر اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوہے کو اگر جنگ بھی پڑ جاتی ہے، ہتھوڑا مارا جائے تو وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیوں، کیا کبھی آپ صراف کی دکان پر گئی ہیں؟ سونے چاندی کا جو سامان رکھتا ہے اس کی دکان پہ آپ گئی ہیں؟ بچیوں نے جواب دیا، جی استاد محترم میں گئی ہوں۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ نے کبھی وہاں دیکھا ہے کہ وہ کتنی سیفٹی کی دکان ہوتی ہے؟ وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، پھر وہاں الماریاں ہوتی ہیں، الماریوں میں ایک تجوری بنی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر اپنے ہیرے جواہرات کو، سونے چاندی کے زیوروں کو، ہیروں کو، مالوں کو کیا ہے؟ بند کر کر کے رکھتا ہے، اور پھر جب وہ کسی کو دکھاتا ہے تو کتنے بہترین انداز میں اس کو چپکے سے اٹھاتا ہے اور بہترین انداز میں پیش کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک خراش بھی نہ آنے پائے۔ اگر ایک خراش بھی آ جائے گی تو ہیرے جواہرات اور موتی اور سونے چاندی کی قیمت میں کیا ہے؟ گراوٹ ہو جائے گی۔ ایک خراش کی وجہ سے اس سونار کا، صراف کا کافی نقصان ہو جائے گا۔ تو میری بیٹیوں، تمہاری عزت، تمہاری عصمت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر تم ادھر ادھر گھومنے
پھرنے نکلو گی تمہاری عزت کے اوپر ایک بھی دھبا لگ جائے گا تو تمہاری زندگی ساری کی ساری زندگی تباہ ویران اور برباد ہو جایا کرے گی۔ اسی وجہ سے میری ماں بہنوں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری عزت کو گھٹایا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عزت کو بڑھایا ہے۔ تمہاری عزت تو اس ہیرے جیسی ہے، اس سونے اور چاندی کے زیورات جیسی ہے جو صراف اپنی تجوری کے اندر کیا ہے سنبھال کر کے رکھتا ہے۔